بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح یعنی گنگان کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر۔ زمین اور آسمانوں کے راجیہ کا مالک وہی ہے، زندگی پردان کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسے ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی پرتھم بھی ہے اور انتم بھی، اور گوچر یعنی ظاہر بھی ہے اور اگوچر یعنی چھپا بھی، اور اسے ہر چیز کا گیان ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر سنگھاسن پر وراجمان ہوا۔ اس کے گیان میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ ملک السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ وہی زمین اور آسمانوں کے راجیہ کا مالک ہے، اور سارے معاملے فیصلے کے لیے اسی کی اور رجوع کیے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے رہسیہ تک جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ یعنی پرتیندھی بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کا نمنترن دے رہا ہے، اور وہ تم سے پکا وعدہ لے چکا ہے اگر تم واستو میں ماننے والے ہو۔ الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتار رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور واستوکتا یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے بڑا ہی کرونامے اور دیاوان ہے۔ ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ آخر کیا کارن ہے کہ تم اللہ کے مارگ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ وجے کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے وجے سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے،
यद्यपि अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे किए हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाए, और उसके लिए उत्तम बदला है। يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ उस दिन जबकि तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका प्रकाश यानी नूर उनके आगे आगे और उनकी दाईं ओर दौड़ रहा होगा। उनसे कहा जाएगा कि आज खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। यही है बड़ी सफलता। يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ उस दिन मुनाफिक यानी कपटाचारी मर्दों और औरतों का हाल ये होगा कि वे ईमान वालों से कहेंगे, तनिक हमारी ओर देखो ताकि हम तुम्हारे प्रकाश से कुछ लाभ उठाएं। मगर उनसे कहा जाएगा, पीछे हट जाओ, अपना प्रकाश कहीं और तलाश करो। फिर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। उस दरवाजे के अंदर दयालुता होगी और बाहर अजाब। ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ वे ईमान वालों से पुकार पुकार कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? ईमान वाले जवाब देंगे, हाँ, मगर तुमने अपने आप को खुद फितने में डाला, अवसरवादिता से काम लिया, शक में पड़े रहे और झूठी आशाएं तुम्हें धोखा देती रहीं, यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और अंतिम समय तक वो बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा देता रहा। فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ अतः आज न तुमसे कोई फिदिया यानी मुक्ति प्रतिदान स्वीकार किया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कुफ्र यानी इनकार किया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वही तुम्हारी खबर लेने वाली है और ये बड़ा ही बुरा परिणाम है। أم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघलें और उसके उतारे हुए सत्य के आगे झुकें और वे उन लोगों की तरह न हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर एक लंबा समय उन पर गुजर गया तो उनके दिल कठोर हो गए और आज उनमें से ज्यादातर अवज्ञाकारी बने हुए हैं। اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी प्रदान करता है। हमने निशानियां तुमको साफ साफ दिखा दी हैं, शायद कि तुम बुद्धि से काम लो। إن
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقے یعنی دان دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ہے ان کو واستو میں کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا ہی اچھا بدلہ ہے۔ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق یعنی اتینت سچے اور شہید یعنی ساکشی ہیں، ان کے لیے ان کا بدلہ اور ان کا پرکاش ہے، اور جن لوگوں نے کفر یعنی انکار کیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دلگی اور اوپری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسروں پر بڑائی جتانا اور دھن اور سنتان میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ورشا ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی ونسپتی کو دیکھ کر کسان خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے وپریت آخرت وہ استھان ہے جہاں کٹھور عذاب ہے اور اللہ کا کشما دان یعنی معافی اور اس کی پرسنتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کے کشمادان اور اس جنت کی اور جس کا وستار آسمان اور زمین جیسا ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا ادار انوگرہ ہے، جسے چاہتا ہے پردان کرتا ہے، اور اللہ بڑا انوگرہ والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے اوپر اترتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب ارتھات بھاگی پترکا میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی ہانی تمہیں ہو اس پر تمہارا دل چھوٹا نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں پردان کرے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور ڈینگے مارتے ہیں۔ الذين يبخلون ويأمرون